السلام علیکم پیارے دوستو، تو یہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی عظیم کہانی کا پارٹ 3۔ تو جیسا کہ آپ نے پچھلے پارٹ میں دیکھا کہ اس طرح ایک تجارتی قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ مصر لے جاتا ہے، تو اب آگے دیکھیے۔ وہ تجارتی قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے وزیر کو بیچ دیتے ہیں۔ اس مصر کے وزیر کا اپنا کوئی سگا بچہ نہیں تھا، اس لیے وہ ایک طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اڈاپٹ کر لیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے جیسے بڑے ہو رہے تھے تو ان میں عقل مندی اور خوبصورتی ظاہر ہو رہی تھی۔ مصر کے وزیر کی بیوی زلیخا اپنے ہی منہ بولے بیٹے کی خوبصورتی سے متاثر ہوتی تھی اور چاہتی تھی کہ میں حضرت یوسف علیہ السلام سے نکاح کر لوں۔ تو ایک دن زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر بلایا اور دروازہ بند کر کر اس کے بارے میں ذکر کیا، اور اس کے بارے میں قرآن پاک کی ایک آیت میں ذکر بھی ہے کہ اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے، یوسف کو ہی بہلانا پھسلانا شروع کیا کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے، اور دروازے بند کر کے کہنے لگی، لو آ جاؤ۔ یوسف نے کہا، اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے، مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے، بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جلد از جلد وہاں سے نکلے اور بھاگنے لگے، لیکن زلیخا بھی ان کے پیچھے بھاگنے لگی اور ان کی شرٹ پھاڑ دی۔ تب تک زلیخا کے شوہر یعنی وزیر مصر بھی واپس آ چکے تھے۔ وہاں پر دیکھنے سے صاف پتہ چلتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں، لیکن پھر بھی وزیر مصر کی بے عزتی نہ ہو، اس لیے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا۔ جس جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا، اس جیل میں 2 آدمی اور بھی تھے جن کو ایک ہی رات میں ایک ساتھ خواب آیا، اور وہ دونوں مصر کے بادشاہ کے غلام تھے۔ انہوں نے ان میں سے ایک کو بتایا کہ تمہیں 3 دن کے بعد سزائے موت دی جائے گی، اور دوسرے کو کہا کہ تمہیں بھی 3 دن کے بعد واپسی غلامی پر رکھ لیا جائے گا۔ جس قیدی کو انہوں نے کہا تھا کہ تمہیں واپس غلامی پر رکھ لیا جائے گا، ان کو انہوں نے یہ بھی کہا کہ باہر جا کر بادشاہ سے میری بے گناہی کے بارے میں بات کرنا۔